ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الغريب. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والهجن الرضمية والجودة القوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین علیہ السلام یہ اشرا سید سجاد کے نام سے منسوب ہے. موضوع گفتگو عظمت امام زین العابدین علیہ السلام. اس ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو جاری و ساری تھی کہ وہ امام جسے ہم بیمار کہہ کے ٹال دیتے ہیں، ان کے پیغامات کو اپنی زندگی میں نہیں ڈھالتے، وہ امام بیمار نہیں، وہ امام ہے. جس طرح باقی منصوص من اللہ ہے، منصب الہی پہ فائز ہے، اسی طریقے سے میرے چوتھے امام بھی منصوص من اللہ ہے، منصب الہی کے ذمہ دار ہے. باقی ائمہ معصومین سے زیادہ سخت ترین زندگی میرے چوتھے امام کی تھی. 6 جابر ظالم بادشاہوں کے درمیان میں امام نے حکومتیں کے درمیان میں اپنے منصب امامت کو سنبھالا. حالات زمانہ کیا تھا؟ دیکھیے، زمان اور مکان دونوں اعتبار سے بڑے مجبور امام، مجبور ہمارے اعتبار سے کہہ دیں ظاہر بظاہر، لیکن ورنہ یہ صاحب اختیار اور صاحب مختار ہوتے. لیکن امام نے ایسے وقت میں امامت کے نظام کو سنبھالا جب باپ شہید ہوا، بھائی مارے گئے، چچا مارے گئے، پورا گھر لٹ گیا، گھر جلا دیا گیا، بستر چھین لیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی گئی. پہلی امامت کے فرائض جو آپ نے بدلا کیے ہیں، آواز یا پھوپھی اماں گھر خیمے سے نکل جائیے، جان بچانا واجب. اس سے بڑی کائنات میں امامت کس کی ہو، یا کس نبی یا کس امام کے دل میں یہ حوصلہ ہوگا؟ کل میں نے مسائل ہی چھوڑے تھے کہ امیر المومنین سے بڑا کائنات میں کوئی شجاع اور بہادر نہیں ہے، لیکن وہ بھی 5 سال کی جناب زینب کو دیکھا کہ جناب سیدہ کے جنازے کے نیچے رات کے سناٹے میں اپنے مجموعوں کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان میں جب نکلی تو کہا بیٹا حسن پہلے بہن زینب کو خیمے میں پہنچا دو.
مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی اور جب ساتھی آنے لگے تو کہا بیٹا حسن ان لوگوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں. کہا کیوں؟ کہا میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز نہ آئے. یعنی ایسے بہادر امام بھی جناب زینب کی بے رضائی اور گریہ پہ برداشت نہیں کیا. یہ کمال شجاعت امام زین العابدین تھا کہ صرف ایک بیٹی نہیں، پورا خاندان، پورا قبیلہ ایک رسن میں 12 گلے، اور وہ بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق. ایسے مشکل دور میں بھی امام نے منصب امامت کو سنبھالا. جھوٹی سے جھوٹی روایتیں نہیں ملتی ہیں کہ امام نے ایسے وقت میں اپنی امامت کو چھوڑا ہو، کار رسالت کو چھوڑا ہو، کار نبوت کو چھوڑا ہو. آپ بالکل بیدار ہو چکے، میں اپنی بات اب شروع کر دوں. میرے عزیزوں، قرآن نے اعلان فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. میری طرف دیکھیے گا، اللہ اعلان کر رہا ہے پیغمبر کے لیے. پیغمبر اسلام سے اللہ اعلان کر رہا ہے میرے پیغمبر فسبح، تسبیح کرو، وبحمد، اپنے پروردگار کی حمد بجا لاؤ، وقم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ. اب دیکھنا ہے کتنا پڑھا لکھا پورے قرآن مجید میں ساجدین کا لفظ 10 مرتبہ ہے اور عابدین پروردگار نے 5 مرتبہ استعمال کیا. سجدہ اور ساجدین اور سجود یہ سب ملا کے تو کئی سو آئے ہیں، لیکن لفظ ساجدین 10 مرتبہ اور لفظ عابدین 5 مرتبہ آیا. توجہ کریے گا میرے دل کو. تو باتیں کریں، سوال پڑھ دیں. لیکن جتنی دیر گفتگو ہوگی چوتھے امام ہی کے متعلق گفتگو ہوگی. یہ عظمت امام زین العابدین کا اشرا ہے، لہذا کچھ باتیں پہنچنا چاہیے. وہ امام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدے کے ذریعے، دیکھیں میں نے کہا نا 10 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ساجدین کا لفظ استعمال کیا. سب سے پہلے اللہ نے کہا شیطانوں سے کہ جب میں نے اس میں روح ڈال دی تم لوگوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. پہلا ریزن پوچھا، تم لوگ ساجدین میں کیوں نہیں ہوئے، سجدہ کرنے والوں میں کیوں نہیں. اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، میں افضل ہوں. اور یہیں پہ شیطان نے اپنی شیطنت دکھا دی. جہاں سے وہ فخر و مباحات کرنے لگا، اللہ نے آواز دیا کہ تم نے 6000 سال میری عبادت کی. شیطان نے 6000 اس دنیا والے نہیں، اس دنیا والی عبادت نہیں، یہ دنیا والے سال نہیں. ابھی نہ سورج بنا ہے، نہ چاند بنا ہے، نہ زمین بنے، نہ آسمان بنے، نہ رات اور دن بنے. تو یہ سال کون سے ہے؟ سال وہی ہے جو قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے بعد. اس نے 6000 سال عبادت کی اور کہہ رہا تھا کہ اسے سجدہ نہ کراؤ، میں روئے زمین پہ کوئی چپا نہیں چھوڑوں گا جہاں تیرا سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا مجھے اپنا سجدہ نہیں چاہیے، جسے میں سجدہ کروانا چاہتا ہوں اسے سجدہ کرو. بات شروع ہو گئی. جسے اللہ سجدہ کروانا چاہتا ہے اس کے سامنے اگر تم نہیں جھکے تو اس کا مطلب تم شیطان ہو. اور شیطان نے کیوں سجدہ دکھائی؟ کہا میں فخر کرتا ہوں، میں بڑائی بیان کر رہا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے. ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا نا واقعہ. میرے عزیزو دیکھیے اتنی عبادت کرتے کرتے ابلیس اور شیطان رجیم کیسے بنا، اس نے فخر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی کا فخر، کسی کا مباح، کسی کی جو ہے مباحات اور تکبر برداشت نہیں کیا. میں تفصیلیں نہیں بیان کر رہا ہوں. اللہ نے کسی نبی کے تکبر کو برداشت نہیں کیا. جناب موسیٰ میں تھوڑی سی احساس پیدا ہوئی نا کہ میرے پاس کچھ علم ہے، کہا جاؤ جناب خضر سے پڑھو. جناب یوسف نے بچپنے میں اپنے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا تھا پانی میں، تو کہتے میں اتنا خوبصورت ہینڈسم ہوں، اگر بازار میں بیچا گیا تو کتنی قیمت ملے گی. تو بازار میں جب بچپنے میں
تو 22 درہم یا 23 درہم میں بکے، کوئی خریدنے والا نہیں. لیکن وہی جب بازار مصر میں بیچے گئے تو مصر کے بادشاہ کا خزانہ خالی ہوا. اللہ نے یوسف کے تھوڑے سے فخر کو بھی، توجہ کریے گا میرے عزیزو، یوسف جیسے نبی کے اللہ نے فخر کو برداشت نہیں کیا. جناب ایوب نبی نے تھوڑا فخر کیا، یوسف کی جدائی دے کے برداشت کرنا پڑا. ایوب میں تھوڑا سا فخر آیا، اللہ نے امتحان لیا. اس کا مطلب یہ ہے نوح نے فخر کیا، اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا. ابراہیم نے فخر کیا، اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا. توجہ کریے گا، کوئی نبی، رسول، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے فخر و مباحات تھوڑا سا بھی کیا ہو اللہ نے اسے امتحان میں نہ ڈالا ہو. ابلیس کی تو پوری عبادت چھین لی، کہا مجھے فخر برداشت نہیں ہے. میرے عزیزوں، کسی منزل پہ بھی اللہ فخر نہیں کرتا. ارے نہیں میرے عزیزوں، توجہ کریے گا. اب میں کل سے بات جوڑ دیا. جب چوتھے امام نے کہا کہ جب جناب عیسیٰ کے ساتھی جا رہے تھے اور جناب عیسیٰ کے ساتھیوں نے جناب عیسیٰ سے پوچھا کہ یہ بتائیے خیر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، نیکی کیا ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے، اللہ جب کسی بندے کو خیر دینے کا ارادہ کرتا ہے، نیکی دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے امام حسین کی محبت اور حسین کی زیارت کی محبت پیدا کرا دیتا ہے. ویسے اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتا ہے، لیکن یہ بتلانا کیوں تھا کہ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو حسین کی محبت اور زیارت حسین کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتا ہے. قرآن نے 194 مرتبہ لفظ خیر کا استعمال کیا، لیکن حدیث پیغمبر کیا ہے؟ امام خیر و یمن، حسین خیر کے بھی امام ہے. امام خیر و یمن، حسین خیر کے بھی امام ہے، یمن کے بھی امام ہے. یمن کسے کہتے ہیں؟ مبارک چیزیں، عربی تو جانتے ہیں. تمام برکتوں کے بھی امام حسین ہے. اللہ نے 194 لفظ خیر کی استعمال کیا ہے، سب خیر کے امام ہیں حسین. امام کہتے کسے جانتے ہیں؟ اب یہاں سے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. امام کہتے کسے؟ ہاں اس کے بعد میری مجلس نہیں ہے، 4 مجلسیں ہو چکی ہیں. اب شب بیداری ہے، شب بیداری کا کوئی منکر تو نہیں ہے نا؟ نہیں منکر ہے نا؟ شب بیداری جو منکر تھے ان لوگوں نے بھی 2 شب بیداریاں کی ہیں. جب ستارہ اترنے والا تھا تب پوری رات جاگے، جب علم ملنے والا تھا تب پھر شب بیداری کی ہے. اور مولا کائنات نے ایک بہترین شعر کہا عربی زبان میں، من طلب العلا فسحر الليالي، جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں میں جاگنے کی کوشش کرے. دیکھیں ہر آدمی کے لیے جاگنا اسلام نے منع کیا. صرف 3 لوگ رات میں، صرف 3 لوگ جاگ سکتے ہیں. ایک جو عبادت پروردگار کر رہے ہیں، ایک وہ جن کی نئی شادی ہو، ایک وہ جو طالب علم اسٹوڈنٹ. ان کے علاوہ کسی کا رات میں جاگنا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ ڈر ہوتا ہے صبح میں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے 194 لفظ خیر استعمال کیا اور اللہ نے شیطان کے بھی فخر و مباحات کو برداشت نہیں کیا، کسی نبی کے فخر و مباحات کو برداشت نہیں کیا. اللہ نے ہر نبی کو امتحان میں ڈالا، شیطان کی ساری عبادتیں چھین لی. کہا تو فخر کر رہا ہے کہ میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنے، لہذا تو اب رجیم ہے، لعنت کا ہاتھ تیرے گلے میں ڈال دیا. کس بنیاد پر؟ ایک فخر کی بنیاد پر. شیطان سجدہ کر رہا تھا اور سجدے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن خدا کا سجدہ کرنا چاہ رہا تھا. خدا جس کا سجدہ کروانا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر رہا تھا. اس کا مطلب شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان اسے کہتے ہیں جو اس چیز کا انکار کر دے جو خدا کروانا چاہتا ہے.
ارے رات کا اثر نہ ہو میرے عزیزوں. یاد رکھیے جو خدا کروانا چاہے اس کا جو منکر ہو جائے اسے شیطان کہتے ہیں. ابو جہل نے کہا یہ بڑے اخلاق والے ہیں. رسول خدا کے جو اس نے قصیدہ پڑھا یہ بڑے اخلاق والے ہیں, یہ بڑے سچے ہیں, یہ بڑے مومن ہیں, یہ بڑے ایماندار ہیں, ان کے پاس مال رکھ دو, چاہے 40 تلواروں میں انہیں قتل کر دو. کوئی جھوٹا سے جھوٹا یہ نہیں آیا کہ پہلے میرے مال تو دے دو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے. قتل بھی کر دیں گے تو ان کے نمائندے ایسے ہیں جو ہمارے مال کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ارے میں نے ایک بات کہہ دی, آپ توجہ کریے گا. ہوتا یہ ہے کہ جس کو قتل کرنے آئے ہیں پہلے اپنا مال تو نکلوا لو, جسے سزا دلوانا ہے پہلے اپنی جائیداد تو نکلوا لو. لیکن 40 تلواروں نے رسول کا گھر گھیرا, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا جو ہمارے امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہے وہ دے دیجیے. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر رسول چلے جائیں گے ان کا نائب بھی ویسے ہی ہوگا. ارے نہیں تھک گئے ہیں تو بتائیے میرا دلو, ان کا نائب بھی ایسا ہوگا. جب رسول چلے گئے, جو لوگ مدینہ چلے, رسول چلے گئے مدینہ, اور پھر اس کے بعد مولا کائنات سے پوچھا گیا, رات بھر کافر 40 تلواروں میں رسول کا گھر گھیرے ہوئے, اور جب صبح ہوئی تو مولا علی کے سر سے چادر اتاری اور آواز دیا رسول کہاں گئے؟ تو مولا نے فرمایا کیا تم نے رسول کو مجھے دیا تھا, حوالے کیا تھا؟ نہیں میرے عزیزو, 40 تلواروں میں رات بھر کافر علی کو رسول سمجھتے رہے. کیوں سمجھتے رہے؟ کہا 3 پردے تھے, رات کا پردہ, چادر کا پردہ, دیوار کا پردہ. یعنی اس کا مطلب جہاں 3 پردے پڑ جائیں اصل حقیقت علی نہیں سمجھ میں آئے گی. پہلے تینوں پردے ہٹاؤ پھر علی کو سمجھو. آپ بیدار ہو گئے. بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ جسے خیر دینا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اور زیارت حسین کا شوق پیدا کر دیتا ہے. اب اللہ تو خیر ہی کرتا ہے, اللہ کی طرف سے شر ہوتا ہے تو ضرورت کیا ہے بیان کرنے کی؟ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے اس لیے کہ کچھ مذہب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سارے شر بھی اللہ کی طرف سے, خیر بھی اللہ کی طرف سے. ارے نہیں پڑھیے کتاب میں میرا دلو. آج سب سے زیادہ وجہ یہی ہے کہ بھائی جتنے فساد ہوتے ہیں سب اللہ کی طرف سے, جتنے خیر ہیں سب اللہ کی طرف سے. تو میرا دلو یاد رکھیے اللہ نے کبھی کسی کا تکبر برداشت نہیں کیا. شیطان سے کہا تو نے تکبر کیا, جا نکل جا, تو لئی میں رٹی میں لعنت کا ہاتھ تیرے گلے میں پہنا دیا. کس کی بنیاد پہ؟ ایک تکبر کی بنیاد. اللہ نے کہا تکبر صرف میرے لیے ہے اور میں صابر کروں گا. توجہ کریے گا میرے عزیزو, پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ نے کسی نبی کے تکبر کو برداشت نہیں کیا. موسیٰ نے تھوڑا تکبر کیا, کہا جاؤ خضر سے پڑھو. یوسف نے تھوڑا تکبر کیا, کہا بازار میں 22 دن ہمیں بکو گے. جناب ایوب نے تھوڑا صبر کیا, کہا بیماری میں مبتلا ہو جاؤ. ایوب نے تھوڑا صبر کیا, کہا بیٹا گم ہو جائے گا اور مصیبتوں میں کوئی گرفتار ہو. سارے نبیوں کی زندگی دیکھ لیجئے, جس نے تھوڑا تکبر کیا اللہ نے اسے مبتلا امتحان کر دیا. اب میرا ویڈیو سنو گے, امام خیر و یمن 194 جگہ پہ قرآن میں لفظ خیر آیا, اور رسول نے کیا کہا کہ حسین خیر کے بھی امام ہیں, برکتوں کے بھی امام ہیں. میں 5 منٹ میں پھر ریپیٹ لایا اس لیے کہ کچھ نئے چہرے آ گئے تھے. امام خیر کے بھی امام ہیں, برکتوں کے بھی امام ہے. میرے عزیزو توجہ کریے, مبارک چیزوں کے بھی امام ہیں. اسی لیے صرف اتنا نہ سمجھیے کہ تبرک صرف حسین کا ہوتا ہے. تبرک یعنی برکت والا, باہر نیاز میرے اسے تبرک کہتے ہیں, وہ اس سے تبرک نہیں ہے. اس فرش اعلیٰ سے کوئی نیکی مل جائے تو یہ بھی تبرک ہے. وہ تو کھانے میں ختم ہو جائے گی, یہ زندگی جب تک رہے گی نسلوں تک تبرک جاری رہے گی. یعنی تمام خیر کے امام ہیں حسین. امام کیوں کہا؟ میں نے یہی
کبھی بھولے بھٹکے نماز جماعت تو پڑھی ہوگی نا؟ نہیں ہوتے عید بقرعید تو پڑھتے. دیکھیے نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنا آتی، اس نماز کو آرام سے جو اطمینان سے سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اتنے میں تو ہم تو 3-4 رکوع کر لیں، تھوڑا فاسٹ کر لیتے. پیش نماز اٹھے گا بیٹھے گا تب تک جب جائیں گے کہ بھائی کیوں پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتے؟ کیا 2 رکعت نہیں پڑھنی آتی؟ کیا اس وجہ سے نہیں؟ اسے ہم نے صرف 2 سوروں کا امام بنایا. میں نے کہہ دیا میرے عزیزوں مجھے آج بات آگے بڑھانا ہے. میرے عزیزوں جب آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں تو پہلی دوسری رکعت میں پہلا اور دوسرا سورہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے. یہ اسے ہم نے 2 سوروں کا امام بنایا. اب اپنی مرضی سے نہ اٹھیں گے نہ اپنی مرضی سے کھڑے ہوں گے. میرے عزیزوں آپ توجہ کر لیجیے، نہ اپنی مرضی سے اٹھیں گے نہ اپنی مرضی سے بیٹھیں گے. پیش نماز رکوع میں جائے گا تو ہم رکوع میں جائیں گے، پیش نماز سجدے میں جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں گے. وہ اٹھے گا تو ہم اٹھیں گے. ارے بھائی کیا ہمیں اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا؟ کیا کیسی بات کرتے ہیں مولانا؟ اسے 2 سوروں کا امام بنایا ہے تو ہم اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں. نماز باطل ہے. جو 2 سوروں کا امام ہو اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے، جو کل کائنات کا امام ہو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میری سوچ تو یہ کہتی ہے، میرا خیال تو یہ کہتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا. ارے جسے کائنات کا امام مان لیا ہے اب اس کے آگے اپنی سوچ نہیں. تم آگے پیچھے اڑ گئے تو تمہاری نماز باطل. ادھر امام سے آگے پیچھے سوچ لیا تو ایمان باطل. لہذا حسین تمام خیر کے بھی امام ہے. اللہ نے کسی نبی کے فخر کو مباحات کو برداشت نہیں کیا. میں کی ریپیٹ کر رہا ہوں، میری طرف توجہ کریے گا، بات مکمل کریں. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب تم فرش اعلیٰ پر آؤ اور یہ مجلس کر کے چلے جاؤ، کچھ نئے چہرے آئے ہیں. آیت اللہ بہجت تقی بہجت، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے، تقی بہجت سے کسی نے پوچھا کہ فرش اعلیٰ کی کوئی اہمیت بتائیے. کہ جب تم مجلس میں جانے لگو تو یہ نہ کہو کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کرو ہم کربلا جا رہے ہیں. ختم ہو گئے 60 آداب ہیں کربلا جانے کے، تو یہ کہا کرو کہ ہم مجلس نہیں جا رہے، ہم کربلا جا رہے ہیں. اللہ نے 1,24,000 یہاں تک کہ رسول مقبول کے بھی اللہ نے فخر و مباحات کو برداشت نہیں کیا. لیکن روایت کہتی ہے جب تم مجلس میں آؤ، مجلس سے جانے لگو تو فخر کیا کرو. اے میرے اللہ شیطان کو تم نے رجیم بنا دیا، انبیاء مرسلین کو امتحان میں ڈال دیا. یہ کیوں کریں؟ کہا اس لیے کہ جب تم مجلس میں آتے ہو، بڑے عہدے منصب ایم پی ایم ایل اے کے درمیان میں بیٹھتے ہو تو بڑی دل لذت محسوس کرتے ہو. فلاں ایم پی ایم ایل اے منسٹر کے بغل میں بیٹھا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، مجھ سے بات کر رہا تھا. کہا یہ فخر کی بات نہیں ہے. جب تم مجلس میں آؤ جانے لگو تب فخر کیا کرو کہ پتہ نہیں کس امام کے پہلو میں ہم بیٹھ گیا ہے، کس نبی کے پہلو میں ہم بیٹھ گیا ہے. اس کی لذت بڑی دیر محسوس کیا کرو. اللہ نے کسی نبی کے فخر کو برداشت نہیں کیا. جو ابھی دہن واہ نہیں ہوئے، یہ دروازہ نہیں کھلے گا تو مال اندر تک سپلائی نہیں ہوگا. توجہ کریے گا. کان آنکھ زبان یہ کیا ہے؟ دل کا دروازہ. اور شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ میں کہتے ہیں کہ 8 طریقے کی نیند ہوتی ہے. انسان سوتا ہے تو 8 طریقے، کروٹیں نہیں میں کہہ رہا ہوں. کبھی خواب حسرت، کبھی خواب غفلت. جو شب جمعہ اعمال شب جمعہ کیے بغیر سو جائے گا وہ محشر میں جب اعمال شب جمعہ کرنے والے کے رتبے کو دیکھے گا تو اپنے ہاتھ کو ملے گا. خواب حسرت، آئے شب جمعہ کم از کم حسین کو ہم یاد کر لیتے. میرے عزیزوں توجہ کریے گا، اللہ نے کسی کے فخر و مباحات کو برداشت
کیا اس محلے والے کو کیا نہیں برداشت ہے، لیکن پھر تو ٹھیک ہے اللہ کسی کے بھی فخر و مباحت کو برداشت نہیں کرتا، کہتے نہیں امام خیر و یمن و عزہ و فخر، حسین عزت کے بھی امام ہے، فخر و مباحت کے بھی امام ہے، کسی کے فخر کو برداشت نہیں کیا، کسی کو فخر کا امام بنا دیا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے عزیزو، حسین کون ہے؟ عزت و فخر، حسین عزت کے بھی امام ہے، فخر کے بھی امام ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ بچپنا ہے امام حسین کا، چوتھے امام کے فخر تک آنا، بس بیدار رہیے گا میرے عزیزو۔ میں چاہتا پھر معجزہ پڑھ کر بات ہو جاتی، لیکن چوتھے امام کے 3 پہلو پہ ہمیں گفتگو کرنا، عبادتی، تبلیغی، جہادی۔ جو ہمارے امام نے 3 کام ایسے مشکل دور میں کیے ہیں، وہ پورا روزانہ کوئی خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جس میں تینوں پہلو آ جائے، عبادت بھی آ جائے، تبلیغ بھی آ جائے، امام کا جہاد بھی آ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میدان میں جائے تبھی جہاد ہو، کسی میدان میں جانے والے کا سپورٹ کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ مختار نے اتنی بڑی جنگ کیسے کر دی؟ اگر چوتھے امام کی مدد نہ ہوتی۔ سلمان خدائی اتنی بڑی جنگ کیسے کرتے اگر مولا کی مدد نہ ہوتی؟ محمد حنفیہ اتنے پاورفل کیسے ہو جاتے اگر چوتھے امام کی مدد نہ ہوتی؟ اب یقین جلوس سے آئے تھکے ماندے ہیں، بات ادھوری کر کے ختم کر دیں کہ میں فخر و بہار، لیکن بچپنا ہے امام حسین رسول خدا کی گود میں، مولا کائنات بیٹھے، جناب سیدہ بیٹھی ہیں، امام حسن بیٹھے ہیں، رسول خدا بیٹھے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے مزاح المومنین، جس کو کہتے ہیں مومنوں کا مذاق نہ اڑاؤ، لیکن مومن میں آپس میں مزاح کرو تاکہ مومن خوش ہو، تمہاری عبادت ہو جائے۔ مومن کو مسکرا دینا، وعدہ کر دینا، یہ عبادت ہے، مومن کی توہین نہ ہو، لیکن مزاج بھی لیول سے ہونا۔ کوئی بچہ بزرگ کا مذاق نہ اڑائے۔ جب سلمان فارسی گر گئے تھے اور شیر نے گھیر لیا، مولا کائنات پہنچے، انہوں نے بچایا، تو سلمان فارسی نے گلدستہ دیا، ایک گلدستہ دیا مولا کائنات کو کہ آپ نے مجھے شیر سے بچایا۔ تو ایک دن مولا کائنات کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کی گٹھلی رسول کے سامنے اور سلمان کے سامنے رکھے۔ سلمان نے کہا مولا آپ کا بچپنا، میں 3.5 سال 100 سال کا، آپ جیسے بزرگ سے مذاق کر رہے کہ سلمان بھول گئے کبھی تم جنگل میں گرے تھے؟ کہا ہاں گرے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ کہا شیر نے گھیر لیا تھا۔ کہا پھر جب جان کا خطرہ ہوا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ کہا مشکل کشا کو بلایا تھا۔ آ گئے تو کیا ہوا تھا؟ کہا انہوں نے شیر کو اشارہ کیا، شیر چلا گیا، ان کے قدموں کو وہ سادے کے۔ کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے ایک وہیں سے جنگل سے پھول توڑے، اس کا گلدستہ بنایا، انہیں گفٹ دے دیا۔ مولا نے آستین پلٹی، آواز آئی گلدستہ پہچانو، یہ وہی گلدستہ بنایا۔ علی سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اب بات آئے گی جو چوتھے امام نے کہا اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں سماحت دیا، اللہ نے ہمیں فصاحت دیا، اللہ نے ہمیں شجاعت دیا، اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں اتارا۔ یہ قتل ہونا برداشت کریں گے، اپنے دل سے محبت اہل بیت نکالنا برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ عطا الہی ہے۔ تو بات کیا چل رہی ہے کہ رسول کی گود میں امام حسین کا بچپنا ہے۔ اتنا شریف، اتنا اچھا ذاکر آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ امام کے نام بھی آ جاتے ہیں تب بھی ہم صلوات نہیں مانگتے۔ تھوڑی تبدیلی آئی ہے معلومی میں، پہلے معلومے والے ماشاءاللہ امام کا نام آتا تھا تو صلوات پڑھ لیا کرتے تھے، اب تھوڑا سا ایڈوانس ہو گئے، بڑے ہو گئے، بڑے ہو گئے۔
सलवात पे भी पाबंदी थी। तो मेरे चौथे इमाम ने क्या काम किया, दुआए सहीफे कामिला शुरू किया। उसके एक एक जुमले के बाद सलवात है। अरे नहीं तवज्जो कर पा गया तो एक एक जुमले के बाद इमाम ने सलवात पढ़ी। आवाज दिया तुम खुलेआम मिंबर पे रोक सकते हो, हम वैसी दुआ करते हैं जो दुआ कयामत तक जारी रहेगी, और जब कयामत तक जारी रहेगी तो सलवात भी कयामत तक रहेगा। एक एक जुमले के बाद इमाम ने, आज हम लोग जिसे वो एडवांस समझते हैं जिसमें जाकिर एक भी सलवात न पढ़ा है। अरे पूरा जितना पैसा हमने जाकिर को दिया पूरा सर्फ हो गया। वरना जाकिर क्या करते हैं, आधा घंटा खुद बोलते हैं, आधा घंटा दूसरे से बुलवाते हैं, मजमे से बुलवाते हैं, तो इसमें से शेयर हो गया। नहीं मेरे अभी तो जिस जमाने में सलवात पर पाबंदी थी, इमाम ने दुआ किया इसी सलवात को राइज करने के लिए। कभी मौका मिले तो दुआए सहीफे कामिला पढ़िएगा, एक एक जुमले के बाद दुआ। मेरे दिलो तवज्जो करिएगा, मैं क्यों गुजारिश कर रहा हूँ। एक दिन इशारे में रसूल खुदा ने, बचपने में इमाम हुसैन जो गोद में है, रसूल खुदा ने कहा बेटा हुसैन आज कुछ फख्रो मुबाहात हो जाए। अल्लाह ने किसी नबी के फख्र को बर्दाश्त नहीं किया। अरे मेरा दिलो आप तवज्जो करिएगा, आप तवज्जो करिएगा, मैं मंजिल पे आ गया। बेटा आज कुछ फख्र और अफजलियत बात हो जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरा बाबा मुझसे बड़ा है, पहले मेरे बाबा फख्र मुबाहात करें। देखिए आहिस्ता आहिस्ता बोलिया करिए, पड़ोसियों को तकलीफ देना ये भी मोमिनों की अलामत नहीं होती। आप इतनी जोर से सलवात पढ़ेंगे, पड़ोस में कोई बेचारा सो रहा हो उसको तकलीफ तो होगी ना, लिहाजा आप आहिस्ता आहिस्ता सलवात भेजा करिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नारा भेजा करिए ताकि पड़ोसियों को तकलीफ ना हो जो बेचारे सो रहे हो। फर्श बड़ी सुकून की जगह होती है, मेरी तरफ तवज्जो करिएगा, किसी के लिए नहीं बात हो रही। देखिए फर्श आदम बड़ी सुकून की जगह, कहीं भी आपको नींद ना आए तो यहाँ आ जाए, और वो भी मेरी मजलिस में। बहुत से लोग आंख बंद करके समझते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी तरफ आप इशारा कर दीजिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि रसूल खुदा ने कहा बेटा हुसैन मेरी तरफ देखिए। नहीं मजलिस में कोई भी किसी आलम में जो आ जाए फर्शदा उसकी तौहीन नहीं की जाती। हो सकता है वो हमारे से बेहतर होगा, वाक़यात मौजूद है, लिहाजा यहाँ कोई भी फख्र नहीं है। बेटा हुसैन अपने बाप से थोड़ा फख्र मुबाहात तो कर लूं। कहां हुसैन और कहां मौलाए कायनात। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मिलजुल के सलवात पढ़ रहे कुछ भी नहीं है। बस इतनी बात देखिए कि बेटा हुसैन कुछ बाप के सामने फख्र मुबाहात हो जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरा बाबा मुझसे बड़ा है, पहले वो फख्र करें। कौन कह सकता है, इमाम हुसैन के अलावा कोई कह सकता। मौलाए कायनात मुस्कुराए और एक मतलब बेटे की तरफ देख के कहते हैं बेटा मैं वसीमुन नारे वल जन्ना हूं, मेरी तलवार से जन्नत और जहन्नम बटेगी। मेरी तलवार से जन्नत और जहन्नम बटेगी, मेरी वजह से ईमान परखा जाएगा। मैं साथी कौसर हूं, मैं शाफ़े मैशर हूं, मैं यासूबुद्दीन हूं। मौलाए कायनात ने अपने 70 फज़ाइल एक मंजिल पे बयान करना शुरू कर दिया। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, कहते कहते जब 70 फज़ाइल हो गए तो एक मतलब रुक गए। आवाज ये बेटा ये तो जर्रा भी नहीं है मेरी फजीलत के। देख मतलब आवाज ये रसूल खुदा ने बेटा हुसैन अब तुम बताओ। देख मतलब मुस्कुराए हुसैन ने गरीब। आवाज ये बाबा आपने कहा, आप
آپ ساقی کوثر ہیں، آپ مومن کی پہچان ہے، آپ سب یہ ہیں، یہ آپ نے فضائل بیان کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کی فضیلت۔ تو رسول خدا نے کہا بیٹا حسین اب اپنی فضیلت بیان کرو۔ کہا بابا جتنی آپ نے فضیلت بیان کی یہ کسی اور کی فضیلت نہیں، یہ میرے باپ کی فضیلت ہے۔ انداز دیکھیے، بابا میں جتنا فخر کروں کم ہے، جتنا میں تکبر کروں تو کم ہے، مجھے اللہ نے علی جیسا باپ دیا۔ ایک جملے میں 70 فضائل کو پلٹ دیا حسین نے، لیکن ہو علی ایک مرتبہ پڑھ کے ایک مرتبہ حسین کو گود میں اٹھایا۔ آواز یہ فخر اس بار میں ہے کہ اللہ نے مجھے حسین جیسا بیٹا دیا۔ تو یہ ہے فخر و مباحات، کون کر سکتا ہے؟ علی ائمہ معصومین کے سامنے فخر، ائمہ معصومین مولا کائنات کے درمیان فخر کرتے۔ تو میرے عزیزو، اسی لیے چوتھے امام نے یزید کے دربار میں منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں کون ہوں؟ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، جسے معراج ہوئی اس کا بیٹا ہوں، جس نے تلوار چلائی اس کا بیٹا ہوں، جس نے اس منزل پہ پہنچایا اس کا بیٹا ہوں۔ یا امام اتنا فخر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے نبیوں کے فخر و بہات کو برداشت نہیں کیا، کہ وہ نبی ہیں، یہ امام ہیں۔ اس لیے کہ امامت سے نبوت بچتی ہے۔ کل میں نے یہاں تک گزارش کیا تھا کہ جناب ابراہیم پیدا ہوئے کربلا میں، گھر رہا کربلا میں، اور اس کے بعد 13 سال کی عمر میں سورج دیکھا، اس کے بعد بیوی بچوں کو لے کر جب کربلا سے مکہ آئے، غیر زیزرہ جگہ کو آباد کیا، غیر زیزرہ جہاں آبادی کی جگہ نہیں تھی، مکہ کو مکہ کہتے اسی لیے ہے، جو سخت بنجر جگہ، وہاں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے پھر چلے، کہاں چلے؟ کربلا۔ ارے نبوت کو کربلا سے لے کر ابراہیم مکہ آئے تھے، حسین نے 8 ذوالحجہ کو احرام بدل کے آواز دیا، اب نبوت اور امامت کو ہم کربلا تک پہنچائیں گے۔ اب ہمارے ذریعے سے نبوت بھی زندہ رہے گی اور ہمارے ذریعے سے امامت بھی زندہ رہے گی۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین ابن علی۔ میرے عزیزو، کعبے میں آپ جائیے تو میں نے کہا نا کہ حالت احرام میں کل جو مجلس میں تھے انہیں میرا سلام، جو نہیں تھے انہیں میرا آخری سلام۔ میں نے گزارش کیا تھا اور وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہوئے، حالت احرام میں اللہ سب کو لباس پہنائے۔ جب 2 کپڑے پہن لیتا انسان، تمام نافرمانی، بغض، حسد، جلن کے لباس اتار کر اطاعت کا لباس پہن لیتا ہے اور پہننے کے بعد نیت کرتا ہے، تلبیہ کرتا ہے، تو اس کے اوپر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب انسان نہ اپنے آپ کو اذیت دے دیتا ہے، نہ دوسرے کو اذیت دے سکتا ہے، نہ اپنے بال توڑ سکتا ہے، نہ مچھر کو مار سکتا ہے۔ سنی ہوئی نا بات؟ نہیں مار سکتا، لیکن اس عالم میں ایک جانور کو حالت احرام میں مارنا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ آپ مچھر کو نہیں مار سکتے، اپنے بال کو نہیں توڑ سکتے، آپ کو مد دینا پڑے گا، آپ بدن کو رگڑیے نہیں کہیں بال ٹوٹ نہ جائے، ورنہ گیہوں دینا پڑے گا، مچھر کو ہٹائیے نہیں، مر جائے گا تو بکرا دینا پڑے گا۔ جو ایک جانور کو تکلیف نہ دے، بے جان چیز بال کو تکلیف نہ دے، وہاں حکم شریعت یہ ہے کہ الحمدللہ 18 سال سے جا رہے ہیں حج کے لیے کانٹی میں، اور اس کے بعد عمرے، تو ہر سال نئی نئی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے سر، اس لیے کہ 400 ساڑھے 400 لوگ آتی ہیں، الگ زبان کے، الگ خیال کے، الگ جگہوں کے، الگ اسٹیٹس کے لوگ۔ سب سے پہلے انسان کو اپنا اسٹیٹس نظر آتا ہے نا، تو لہذا ان کو ان کے اعتبار سے ان کو لیڈ کرنا پڑتا ہے، تو معلومات تو رکھنا پڑے گی۔ تو آواز یہ حالت احرام میں انسان نہ اپنے آپ کو تکلیف دے سکتا ہے نہ کسی جانور کو، لیکن ایک جانور ایسا ہے جسے حالت احرام میں آپ مار سکتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ بچھو۔ اے میرے اللہ، چھوٹے مچھر کو نہیں مار سکتے، نہ دن والے نہ رات والے،
کسی بھی مچھر کو آپ نہیں مار سکتے. بھائی کیوں؟ بچھو کو مار سکتے ہیں کا اس لیے کہ اس بچھو نے ایک مرتبہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ڈسا تھا. اللہ نے کہا ہو ہماری عبادت. اگر کسی نے میرے محبوب کو تکلیف دی ہے تو چاہے حرام ہو. اب ایک بات آ گئی ہے, کل سے میں نے چھوڑ دیا تھا لیکن ایک بات آ گئی, گزارش کر کے بات تمام کر دیں. ہو حالت حرام میں, ہو محل, ہو محرم, اللہ کی عبادت ہو رہی ہو, لیکن اگر بچھو آ جائے تو حلال ہے, مار سکتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے نبی کے ہاتھ پہ ڈسا تھا. تو اس کا مطلب جو نبی کے ہاتھ پہ ڈسے اسے حالت احرام میں مارنا حلال, جو نبی کے دل پہ ڈسے. پورا واقعہ ذہن میں ہوگا آپ کے. نبی کے خیمے پہ ڈسے, نبی کے گھر پہ ڈسے, نبی کی زندگی میں یا نبی کے بعد, نبی کے بعد نبی کے گھر پہ حملہ کرے. آپ کہتے لعنت نہ کرو. اللہ کہتا حالت احرام میں ہے تجھے مارو, اس لیے کہ اس نے میرے نبی کو اذیت دی. تو جس نے میرے نبی کو اذیت دی اسے مارنا حلال. نبی نے کیا کہا؟ جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی جس نے مجھے خدا کو اذیت دی. ارے جب نبی کو اذیت دینے والا مارا جا سکتا ہے تو جو خدا کو اذیت دے, نہیں سمجھے میرا عزیزو. آج کے زمانے میں یہ فرش اعلیٰ کا ذمہ دار کون ہے؟ نبی, رسول, امام, جناب سیدہ پردہ خیر میں ہے. اب عزاداری کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے, کوئی بھی عزاداری کو ڈسے, اور یہ اس زمانے میں آگے بڑے بڑے یونیورسٹی میں پڑھنے والے کہ اب عزاداری کی اصلاح کرنا چاہیے. میرا عزیزو عزاداری اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, عزاداری سے اپنی اصلاح کرو. میں بار بار کہتا رہا ہوں میرا عزیزو, عزاداری کا محافظ کوئی اور ہے, عزاداری کا ذمہ دار کوئی اور ہے. اتنے حملے ہونے کے بعد بھی عزاداری باقی ہے. ایک توجہ کر لیجیے گا. آپ فرش ادا پہ کہہ رہا ہوں, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, تابوت ہے منبر پہ, آپ ایک مجلس روکیے, اس کے مقابل میں 4 مجلسیں خود بخود آباد ہو جائیں گے. بھائی ابھی 4 سال پہلے میں جہاں جس ملک میں رہ رہا ہوں, ملیشیا, وہاں ہر طریقے کی پابندی, عزاداری نہیں ہو سکتی. لیکن جیسے ہی پابندی کی, چھاپا مارا کسی کے گھر میں, اب الحمدللہ 4 سینٹر بڑے بڑے ہو گئے. ارے پچھلے سال تو چائنا میں بھی اشرا ہوا, انڈونیشیا میں بھی اشرا ہوا. ارے کہاں کہاں اشرا نہیں ہوا. تم ایک دروازے کو بند کرو گے, اللہ 10 دروازے کو کھولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اللہ کے دروازے کو کھولا. آپ جو تھک چکے ہیں عزیزو, اللہ کے دروازے کو حسین نے کھولا, اللہ کے نام کو حسین نے باقی رکھا, اللہ کی یاد حسین نے باقی رکھا. آبادیہ یزید جو اللہ اکبر ہو رہی ہے, اسی لیے تو میرے بھائی نے قربانی دی ہے. میرا بھائی جیت گیا. جناب زینب نے کہا, چوتھے امام نے کہا, یہ بتا جو اشہد ان محمد رسول اللہ ہے, یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام؟ اسی دربار میں رسوا کیا ہے یا نہیں کہ جس نام کو تو کہہ رہا ہے کہ نہ محمد آئے, نہ حدیث آئی, نہ وہی آئے, یہ آل محمد کا ڈھونگ ہے, اسی دربار میں تو نے 7 یا 9 اذان دلوائی, ایک میرے خطبے روکنے کے لیے نہیں. میرا جو آخری جملہ ہے توجہ کریے گا, یزید کچھ اور کر سکتا تھا امام کی زبان کو بند کرانے کے لیے, لیکن یزید نے اذان کا سہارا لیا کہ اگر امامت کی زبان بند ہوگی تو مقابل میں خدا کو لانا پڑے گا. اب جو ہم سے کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو, اب وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد.
مجھے افسوس نہیں ہے، کم از کم اللہ کا شکر ہے کہ علی کے مقابل میں اللہ کو لائے. کسی اور کو تو نہیں لائے، اور کوئی اور تو آ بھی نہیں سکتا. امام کے مقابلے میں اللہ ہی آ سکتا ہے. اس نے بھی چاہا کہ امام کی زبان جو چل رہی ہے، مجھے رسوا و ذلیل کر رہے ہیں، مجھے دربار میں مجلس ہو رہی ہے، سید سجاد اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، مسائل پڑھ رہے ہیں، اس کے روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اذان دلا دو. جھوٹی اذان دلوائی گئی. پھر بھی امام خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس اذان کے لیے بھی خاموش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب امامت بولی. مولا پوری اذان میں خاموش رہیے. کہا نہیں، یہ بتلانا تھا اس کے دربار میں کہ نبوت کے بعد امامت ہی ہوتی ہے. اذان کوئی اور دینے والا ہوتا تو امیر المومنین کا نام آتا، لیکن ابھی منبر پہ میں بیٹھا ہوں، نبوت کے بعد میں بول کے بتاؤں گا. یہ فتح اور کامرانی کی نشانی ہے میرے چوتھے امام کی. چاہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار ہو، لیکن کائنات میں ایسا خطیب کسی نے نہیں دیکھا. ایک خطیب کے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ آداب ہے خطیب کے. خطیب کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں. لیکن جب میں خطبہ دے رہا ہوں، جیسا بھی ہمارے ہاتھ کھلے ہوں تاکہ میں ادھر ادھر ہاتھ اٹھا سکوں، میری گردن آزاد ہو تاکہ میں ادھر ادھر گھما سکوں، میرے کمر جو ہے آزاد ہو تاکہ میں کروٹ بدل سکوں، میرے پاؤں آزاد ہو. اور خطبہ دینے والے کے لیے ایک شرط اور ہے. دیکھیے اپنا ماحول 1 سال میں پڑھ چکا ہوں، لہٰذا میرے دل کھلے ہوئے ہیں، اپنے ماحول میں جو بھی پڑھ لیں معلوم ہے کہ پڑھ لیں. اپنا ماحول ہو، جو چاہے خطبہ دے دو، شوق پڑ جاتا ہے. غیروں دشمنوں کا ماحول ہو، ایسوں کا ماحول ہو جس نے باپ کو قتل کیا، بھائی کو قتل کیا، چچا کو قتل کیا، پورا خاندان قتل کر دیا، اور اس منزل پہ بھی برداشت ہو جاتی ہے کہ اگر اپنے والے کو اس زحمت میں نہ ہو تو اس وقت انسان کمپرومائز کر لیتا ہے. خدا نہ خاصہ کسی کے گھر پہ کوئی تکلیف ہو، انسان کتنا بھی بہادر ہے تو یہ کہہ دیتا ٹھیک ہے ہم تمہیں جواب تو دے سکتے، اگر میری بہنیں آج نہ ہوتی، میری بیٹی نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا، لیکن ہائے بہادری سید سجاد. ارے میرے عزیزوں، میں نے مسائل پڑھ دیا ہے، کیسے شجاع امام ہے. ایک لمحے کے لیے نہیں رکے کہ ایک رسم میں 12 گلے ہیں، اس میں ایک چھوٹا گلا ہے جو بار بار ایک پاؤں کو اٹھاتا ہے رکھتا ہے. یزید نے یہی تو پوچھا تھا، یہ کون بچی ہے؟ کیا حسین کی بچی ہے؟ کیا یہ بتاؤ کہ ایک پاؤں اٹھاتی ہے ایک پاؤں رکھتی کیوں ہے؟ کیا میرا قد چھوٹا ہے؟ میرے عزیزوں کیسے بیان، کل شب شہادت آپ نے منائی، ختم ہو گئی. آج تو وہ رات ہے کہ جب امام کا جنازہ اٹھ رہا ہے، لوگ جنازہ سب کرنے جا رہے ہیں. میں مسائل پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں، عجیب منزل ہے. اور اس مسائل میں آواز ہے اس بچی سے مجھے کلام کرنا ہے. ہائے میرا غریب امام کیسے برداشت کر رہا ہوگا ایک چھوٹی سی بہن پر. ارے نہیں میرے عزیزوں، جو تھکے ہوں دعا مانگو کہ اللہ ہمیں حسین میں رونے کی دولت دے دو. مجھے آج زیادہ دیر زحمت نہیں لینا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی مصیبت کا وقت ہے. ایسے ماحول میں میرے چوتھے امام خطبہ دے رہے ہیں، آواز دیتے ہیں. اچھا یہ بتا، ایک کبھی اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی گلے پہ رکھتی ہے. ایک رسم میں 12 گلے ہیں، ساری بیویوں کے قد اونچے ہیں. جب وہ سیدھے کھڑے ہونے لگتی ہے تو میرے گلے کی رسیاں تنگ ہو جاتی ہے. میں اپنا ہاتھ رکھ دیتے. ولید کا جب دربار تھا، 28 رجب تھی، تو ایک مرتبہ حسین غریب نے کہا تھا، بیٹا سید سجاد جب عباس دیکھ رہے ہیں، کبھی تلوار کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مروان کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حسین کی غربت کو دیکھ رہے ہیں. تو عزادارو، ایک مرتبہ حسین غریب نے جناب عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، چاہا کہ اپنے بھائی کو سنبھالے
اور جب عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا تو آواز دیا بیٹا علی اکبر گھر جاؤ جا کے سکینہ کو لے کر آؤ. خلیل کے دربار میں جناب عباس طرف ہوئے, آواز دیا ہائے مولا سکینہ کا نام دربار میں لے لیا. میں کہوں گا مولا آج سکینہ کا نام دربار میں نہیں سن سکتے. ارے اس وقت کیا ہوگا جب ایک پاؤں اٹھائیں گی ایک پاؤں رکھیں گی, کبھی چہرے پہ ہاتھ کبھی گلے پہ ہاتھ. نہیں اللہ دارو اس غربت کے عالم میں میرے چوتھے امام نے کیسے مسائب برداشت کیے ہوں گے. جو مسائب مولائے کائنات نے برداشت کر سکے وہ میرا غریب امام بے کس امام. جب کسی نے کہا السلام علیکم ایھا الضعیف تو ایک مرتبہ مڑ کے آواز دیتے تو نے انصاف نہیں کیا. کوئی 25 سال کا ضعیف ہوتا ہے لیکن کیا کرے ہمارا خاندان ایسا ہے. 18 سال کی میری دادی ضعیف, میں مسائل پڑھ رہا ہوں, میری بہن صغرا ضعیف ہے لیکن ہاں ازادارو تاریخ بتاتی ہے امام اس عالم غربت میں. یقیناً آپ تھکے ہیں مجھے نہیں پڑھنا آگے لیکن سنو ایک جملہ تو کہنا ہے. آواز گری کیا بلند ہو جائے مجلس ہو گئے. کہتے نہ رونا آئے نہ رو, آنکھوں میں آنسو آئے نہ آئے, کم از کم ایک مرتبہ آواز بلند کر دو تاکہ جناب سیدہ کی سیرت ادا ہو جائے. ہائے میرا بیمار امام, ہائے میرا غریب امام, ہائے میرا بےکس امام. ارے یہ وہ امام ہے جن کی سواری بھی برداشت نہ کر سکی, اپنے سر کو قبر سید سجاد پہ پٹک کے مر گئی کہ جب میرا شفیع امام نہ رہا تو میری زندگی سے فائدہ کیا ہے. ہاں میرے عزیزو چوتھے امام کی زندگی جانتے ہیں, ایک جملہ ہے اور یقیناً میں نے اس کے لیے آمادہ اس لیے کیا ہے, میری طرف توجہ کریے, میں نے صرف اس لیے آمادہ کیا ہے کہ کسی کے حوصلے نہیں ہے یہ مسائل سن سکتے. میرے ہاتھ امام کے ہاتھوں میں جو ہتھکڑیاں تھیں نا دھوپ سے اتنی گرم ہو گئی تھی کہ چمڑے اکھڑ گئے. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا, پتہ نہیں کون سا دل لے کر آئے میرے عزیزو. چمڑے اکھڑ گئے تھے, خون بہ رہا. ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کے خیمے کے پیچھے میرے چوتھے امام بیٹھ گئے, جہاں کے خیمے کے پیچھے تھوڑا سایہ ہے جس میں ہتھکڑیاں ٹھنڈی ہو جائے. اس نے ملون میں تعزیانہ نکالا کہ خیمے کے پیچھے سے ہٹ جاؤ. جناب زینب طرف گئی, آواز ہے بیٹا سید سجاد کاش میرے ہاتھ پسے گردن بندھے نہ ہوتے تو میں تمہاری ہتھکڑیوں پہ سایہ کر دیتی. ارے امامت کے چاہنے والوں نہیں اب شرم سے نہ رہو, میں بڑے سخت مسائل پڑھنے والا ہوں, میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. ایک مرتبہ جب سید سجاد باہر آ گئے, دھوپ میں ہتھکڑیاں گرم تھی, ظالم کی طرف سے تھوڑا پانی آیا. جناب زینب نے وہ پانی بچوں میں تقسیم کیا. بچوں میں جب پانی تقسیم, میری طرف سنیے گا اور گھر جا کے اسے ضرور یاد کریے گا. جب نرم بستر پہ سر رکھیے گا نا, سونے کی تیاری کریے گا تو قریب سید سجاد کی بے کسی کو ضرور یاد کریے گا. ازادارو سنو گے جنہوں نے یہ امام مانا ہے ان کی اطاعت کیسے کرنے والے ہیں, کون کہتا ہے. اب آنکھوں کے آنسو روکیے گا نہیں, جب یہاں تک بہتے نا تو اللہ فرشتوں سے کہتا جاؤ جلدی لے کر آؤ, ہمیں اسے کوثر میں ملائیں گے. 1000 گنا کوثر میٹھا اور ہو جاتا ہے جب مومن کی آنکھوں کے آنسو آتے ہیں. سنو گے ازادارو, جناب زینب نے سب سے پہلے بچوں میں پانی تقسیم کیا. بچوں میں جناب عباس کے ایک بیٹے کا نام عبید اللہ ہے, ان کا بچپنا ہے. کون کہتا ہے کہ عباس کے بعد وفا تمام ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جناب عباس کے وہی بیٹے پھر آئے. آواز ہے کہ اماں تھوڑا پانی دے دیجیے. کہا میرے لال پانی بہت کمایا ہے ظالموں کی طرف سے, میں نے بچوں میں پانی تقسیم کر دیا ہے. ہم نہیں, مسائل کے لیے الفاظ ہوتے ہیں, پتھر اور نیزے نہیں ہوتے ہیں. دل پر چوٹ لگے گی, آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے, بس میری طرف توجہ کر لیجیے گا, سنیے گا. اے میرے لال, ابھی میں نے تمہیں پانی دیا تھا, تم نے اپنے حصے کا پانی کیا کیا؟ تب وہ کہ اللہ پوچھ رہی ہے تو سکینہ کی قسم میں نے پانی نہیں پیا. کہ میرے لال پھر اپنے حصے کا پانی کیا کیا؟ کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں جو ہتھکڑی تھی اتنی گرم تھی, میں اپنے پانی کو اپنے حصے کو سید سجاد کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیا. ارے ازادارو سنو گے, جناب زینب طرف گئی, عباس کے بیٹے کو گود میں اٹھایا. ارے کربلا کا رکیہ, اے بھیا عباس, ارے سکینہ اور حسین کی محبت میں تم نے پانی نہیں پیا. ارے سید سجاد کی امامت کی وجہ سے تمہارے لال نے پانی نہیں پیا. ارے کیسی غربت تھی سید سجاد کی, امام کی اطاعت ایسی ہو رہی ہے
کہ ہتھکڑیوں پہ پانی ڈالا جا رہا ہے، زینب پریشان ہے کہ کیسے امامت کی حالت ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون اذن بقضاء و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس سے قلیل نے بلکہ کثیر میں شمار فرما۔ اے میرے پروردگار چوتھے امام کا اشرا چل رہا ہے، بیمار امام کا، سید السجاد کا، ہم سب روحانی جسمانی مریض ہیں میرے مولا، شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے مولا آپ اس وقت مومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، دل نرم آئے ہیں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی ہے۔ میرے اللہ تجھے جناب صغرا کی بیماری کا واسطہ، سید سجاد کی بیماری کا واسطہ، ایک مومنہ مریض ہے ہاسپٹل میں ہے، وقار فاطمہ بنت رفیق النساء، دعا کرے کہ اللہ اس مومنہ کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ، آپ میں جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت۔ بہت سے مرض ایسے ہیں جسے ہمیں نہیں معلوم ہے، مولا ہماری تکلیفوں کو آپ جانتے ہیں، فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے والے کی تمام تکلیفوں کو دور کرنا، ہمارے ہاتھ اٹھے تو خالی واپس نہ کرنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دینا، اپنے در کا ہمیں فقیر بنائے رکھنا۔ اے میرے اللہ اس در سے ہمیں عزت جیسی عظیم دولت عنایت فرما، معاشرے میں رسوائی ذلت سے محفوظ فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما۔ جس طرح ہم سکون کے ساتھ عزاداری کر رہے میرے اللہ، تمام دنیا میں لوگ سکون کے ساتھ عزاداری کر سکیں، جلوسوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، روزوں کی حفاظت فرما، جو روزوں کی حفاظت کرے ان کی بھی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جو ہمارے تمام رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پہ شفاعت حسین، یاد حسین، درس حسین، مدد حسین عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ جتنے زندہ ہیں ان کے تمام اولاد صالح نیکوکار تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ ہماری اس پر شہادہ سے مانگنے میں کمی رہ گئی ہے، مولا آپ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے میرے مولا جو ہماری ضرورتیں اسے پوری فرما، جو ہماری ضرورتیں نہ اسے رد فرما۔ پردہ غیب میں خون کے آنسو رونے والا ہے، شب جمعہ ہے میرے مولا، ہمیں اس امام کو راضی رکھنے کی دولت عنایت فرما، معاشرے میں ہمیں رسوائی ذلت سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی تمام دعا کی حاجات کے لیے، اپنے تمام معاملات کے حل کرنے کے لیے، امام سے اپنے تمام دعا امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اور اس مومنہ کی شفا یابی کے لیے، اور بہت سے مومنین مریض ہیں آیت شریفہ کی تلاوت کر لیں، اللہ اس آیت شریفہ کے ذریعے میں اس مومنہ کو بھی شفا دے دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ اللہ اس آیت کریمہ کا واسطہ، اس آیت شریفہ کا واسطہ، اس آیت برکت کا واسطہ، اس آیت رحمت کا واسطہ، اس آیت حفظ و امان کا واسطہ، صلوات کے ذمہ میں، ذکر آل محمد کے سلسلے میں وقار فاطمہ اور رفیق النساء کی شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ آپ تمام مریضوں کو شفا و برکت عنایت فرمائے۔ جن لوگوں کی مومنی کی طرف سے یہ دعا کی گئی پروردگار بحق سید السجاد ان کی زبانوں میں اثر فرما، ان کی دعا کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔